بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے چھٹی جماعت کے تمام طلبہ حضرات کو میری طرف سے پیار بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق گھوڑے اور ہرن کی کہانی کو پیج نمبر یعنی صفحہ نمبر 102 سے پڑھیں گے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 102 کھولیے اور اپنا پورا دھیان اسی کی طرف رکھیے۔ آدمی نے جواب دیا، میں شکاری ہوں اور شکار کی تلاش میں ہوں۔ آدمی نے جواب دیا۔ آدمی نے کب جواب دیا؟ جب گھوڑے نے آدمی سے پوچھا، آپ جنگل میں اکیلے کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تو پھر اس کے بعد آدمی نے واپس جواب دیا کہ میں شکار کرنے والا ہوں، شکاری ہوں اور شکار ڈھونڈ رہا ہوں۔ گھوڑے نے کہا، اگر میں تمہیں کوئی شکار دکھا دوں تو کیا تم اس کو مار دو گے؟ تو اس کے بعد گھوڑے نے پوچھا، اگر میں تمہیں کوئی شکار دکھا دوں گا تو کیا آپ اس کے بعد شکار کو دیکھنے کے بعد آپ اسے مار دو گے؟ ہاں، کیوں نہیں، میرا تو کام یہی ہے، شکاری نے کہا۔ تو شکاری نے اس کے جواب میں کہا، میرا تو یہی کام ہے۔ اب تو گھوڑا خوش ہو گیا، اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے شکاری سے کہا، یہ سن کر گھوڑا بہت خوش ہوا اور اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ تو اس کے بعد اس نے شکاری سے کہا، اس جنگل میں ایک ہرن رہتا ہے، تم چاہو تو اس کو مار سکتے ہو۔ اس جنگل میں ایک ہرن رہتا ہے، تم چاہو تو اس کو مار سکتے ہو۔ تو گھوڑے نے کہا، اسی جنگل میں ایک ڈیر یعنی ہرن رہتا ہے، اگر تم چاہو آپ اس کو آسانی سے مار سکتے ہو۔ شکاری نے کہا، مارنے کو تو میں مار دوں، لیکن تم ہی بتاؤ کہ میں اس کے پیچھے کیسے دوڑ سکتا ہوں۔ ہاں، اگر تم میری مدد کرو تو میں اسے مار دوں۔ شکاری نے کہا، مجھے تو مارنا ہی اس کو، لیکن میں اس کے پیچھے دوڑ نہیں سکتا ہوں کیونکہ ہرن تیزی سے دوڑتا ہے۔ تو اس کے بعد شکاری نے گھوڑے سے پوچھا، اگر آپ میری مدد کرو گے تو میں اسے ضرور مار دوں گا۔ گھوڑے نے کہا، میں تیار ہوں، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں؟ تو اس کے جواب میں گھوڑے نے کہا، میں ہر حال میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، بولو کیا مدد کرنا ہے؟ شکاری نے کہا، مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھا لو اور وہاں لے چلو جہاں وہ ہرن رہتا ہے۔ تو شکاری نے پوچھا کہ آپ مجھے اپنے کمر پر بٹھا لو اور اس جگہ تک لے چلو جہاں ہرن رہتا ہے۔ گھوڑے نے شکاری کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا۔ تو شکاری نے کہا، بھائی گھوڑے، بات سنو، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں تمہارے منہ میں لگام ڈال دوں۔ تو اس کے بعد جب شکاری گھوڑے کے پیٹھ پر بیٹھ گیا تب گھوڑے سے پوچھا، اگر آپ اس بات کو برا نہ مانو گے یا آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے منہ میں لگام، جس کو کشمیری میں ہم لاکم کہتے ہیں، لگام دوں۔ لگام سے کیا ہوگا؟ گھوڑے نے پوچھا۔ پھر گھوڑے نے پوچھا، اس سے کیا ہوگا؟ شکاری نے کہا، لگام سے یہ فائدہ کہ جس طرف ہرن نظر آئے گا میں اسی طرف لگام موڑوں گا، تم ادھر چل پڑنا، پھر میں اسے اپنے تیر کا نشانہ بنا دوں گا۔ تو شکاری نے کہا، لگام سے یہی فائدہ ہوگا کہ ہرن جس طرف نظر آئے گا مجھے، میں آپ کو لگام اسی طرف موڑ دوں گا
اور پھر آسانی سے میں اس کو اپنے تیر سے نشانہ بنا دوں گا، یعنی تیر مار دوں گا اس پر۔ گھوڑا تو ہر قیمت پر ہرن سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، تم میرے منہ میں لگام ڈال دو۔ تو گھوڑا خوش ہوا، کیونکہ وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھا، اس لیے کہ تاکہ ہرن سے بدلہ لیا جائے، انتقام لینا، بدلہ لیا جائے۔ تو وہ خوش ہوا، تو اس نے کہا شکار سے ڈالو میرے منہ میں لگام۔ شکاری نے گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال دی اور دونوں ہرن کی تلاش میں نکل پڑے۔ تو اس کے بعد شکاری نے اس کے منہ میں لگام ڈال دی اور دونوں ہرن کی تلاش میں نکلے۔ تھوڑی ہی دیر دور گئے تھے کہ ہرن نظر آیا۔ گھوڑے نے کہا یہی وہ ہرن ہے، تم اسے مار دو۔ اور جو ہی انہیں ہرن نظر آیا تو گھوڑے نے پوری طور آدمی سے کہا یہی وہ ہرن ہے جس کو آپ نے مارنا ہے، اب اسے مار ڈالو۔ تو عزیز طلبہ، آج اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو آپ خود بھی دہراؤ گے تاکہ آپ کو خوب ذہن نشین ہو جائے۔ باقی شکریہ، انشاءاللہ کل یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ شکریہ۔